بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کیفی ٹی وی۔ ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جن سے ملاقات ہوئی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا حاجت ظاہر کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا دیں، اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تامہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو لاٹھی کے ذریعے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بوڑھا اپنی آواز اور چال سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن ابلیس ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور شیطان کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی عمر میری ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے درمیان تو صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے، شیطان سے تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی عمر میری ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس تھی، میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور اس وقت لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مجھ سے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کا کام ان کے ساتھ کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور بعد میں ایمان لے آیا۔ اس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں وہاں موجود تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے توریت سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو میرا سلام ان کی خدمت میں عرض کرنا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوست ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری حاجت کیا ہے؟ حامہ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے توریت سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن مجید سکھا دیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیمات فرمائی اور اس کو سورۃ الواقعہ اور سورۃ الامن سکھائی، اور فرمایا، اے حامہ، جس وقت تجھے کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہماری ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو 10 صورتیں سکھائی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں فرمایا، خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ معزز ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا حامہ ابھی بھی زندہ ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔